کو بیان کیونکہ کیا. یہی بات قرآن سے بھی ثابت ہوتی ہے. پہلی بات کہ انسان کی کوئی بنیادی فطرت نہیں ہے, اس کی ایک رینج آف بیہیویئرز ہے, جو ماڈرن سائیکالوجی بھی یہی کون کہتی سی ہے آیت سے معلوم ہوتی ہے؟ کہ یہ جب ہائیسٹ آف دا ہائیسٹ بھی ہوتا ہے, لوئسٹ آف دا لوئسٹ بھی ہوتا ہے. قرآن اس کا مجید تو مطلب الفاظ میں یہ کہہ رہا ہے نفس وما سواها فالہمہا فجورہا وتقواہا. قرآن مجید تو کہتا ہے انا ہدینا السبیل, ہم نے انسان کو ہدایت دے کے بھیجا ہے, اس کی فطرت میں ڈالا ہے, مگر وہ اس میں الہام قرآن کیا ہے. وہی قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ انسان کے اندر 4 بڑی بیماریاں ہیں, کہ ان کے اس کے نفس کے اندر, کہ وہ بھول جاتا ہے, وہ ناشکرا ہے, وہ ظالم ہے, اور ایک اور ہے وہ جو آپ جانتے ہیں. اس کے علاوہ میں آپ سے یہ کہنا یہ تو قرآن مجید کی بات کی تردید نہ ہوئی. قرآن نے پہلے یہ بتایا کہ انسان میں برائی اور اچھائی کا شعور ہے, اس کے بعد یہ بتایا کہ وہ فلاں فلاں برائیوں کا ارتکاب کرتا یہ بھی ہے, بتایا اس کہ کے وہ ساتھ یہ بتایا کہ فلاں اچھائیوں کا بھی ارتکاب یہی کرتا ہے. بتایا کہ وہ کم سے کم پہ بھی نچلے سے جانور سے نیچے تب پہ کے اسٹیٹس پہ بھی آ جاتا ہے, اس کی مورالٹی اتنی بھی گر جاتی ہے اور اتنی اونچائی بھی چلی اس جاتی لیے ہے. کہ اس کو ارادہ و اختیار دیا گیا ہے. اس میں تضاد کیا ہوا؟ کوئی بھی آج راہ دینی کرم عالم ذرا اگر یہ سے بتا جنرلائز دیجیے, کرے کہ انسان کی ایک ہی آج راہ فطرت کرم ہے. ذرا رک کر یہاں یہ بتا دیجیے اس میں تضاد کیا ہوا. یعنی یہ ہوا سن کہ لیجیے, انسان کی کوئی اسٹیگنیٹ نیچر نہیں ہے, جو میں ایسا فرما نہیں ہے رہا ہوں نا. آپ سے. پہلے پوری بات سنیے نا, کہ انسان کے اندر الہام کیا گیا برائی کو اور بلائی کو, یہ پہلا مقدمہ ہوا, فرسٹ پریمیسز. اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ انسان کو ارادہ و اختیار دیا گیا ہے. جب کسی مخلوق کو ارادہ و اختیار دیا جائے گا تو وہ برائی کا راستہ بھی اختیار کرے گا, بلائی کا راستہ بھی اختیار کرے گا. کچھ زیادہ اختیار کر لیں گے, کچھ کم اختیار کر لیں گے. یہ دونوں چیزیں سامنے آئیں گی. اس میں تضاد کہاں سے واقع ہوا؟ جو مورل یا اخلاقی فیکلٹی ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں, وہ کس کام کی ہوئی؟ پہلی بات. دوسرا, اگر یہ اتنی بات اس صحیح ہے کام کی ہوئی کہ جھوٹ بولنے والا بھی کہتا ہے کہ جھوٹ بری چیز ہے. وہ اس کام کی ہوئی کہ آج تک کوئی انسان دنیا میں نہیں گیا بازار میں یہ کہنے کے لیے کہ مجھے کم تول دو. میں اس بات سے اختلاف نہیں کر رہا, میں اس بات سے اختلاف کر رہا ہوں کہ وہ اس انسان کے اندر کوئی شعوری آواز جو اٹھتی ہے وہ اس کی انوائرمنٹ سے اٹھتی ہے. اس کی میں آپ کو صرف 2 آرگیومنٹس دوں گا. پہلی آرگیومنٹ, اگر فطرت صرف سب کی ہوتی ہے تو آپ نے اپنے بیٹے اپنی بیٹی کو فطرت کے ہاتھوں پہ, کرم والے ہاتھوں پہ, شفقت والے ہاتھوں پہ کیوں نہیں چھوڑا؟ آپ نے اپنی بیوی کو خود اور آپ نے خود ان کی تربیت کیوں کی؟ دوسری بات, آپ اگر اتنی فطرت کی بات ہے تو جو ہسٹری میں کیسز ملتے ہیں بچوں کے جو جانوروں کے ساتھ پلے, ہیومن کانٹیکٹ سوشلائز نہ ہوئے, آپ اخلاقیات کی بات کرتے ہیں. وہ تو زبان نہیں بول سکتے تھے, وہ تو انسانوں کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتے تھے, جانوروں کی طرح کھانا کھاتے تھے, جانوروں کی بولی بولتے تھے. آپ کس اخلاقیات کی بات کر رہے ہیں؟ ٹھیک, جی ہاں. دیکھیے معاف کیجیے گا, ہم انسان کی تربیت اس لیے کرتے ہیں کہ اس کو ارادہ و اختیار دیا گیا ہے. اس لیے کرتے ہیں کہ اس کو ہم نے ایک خاص سماج میں لانا ہوتا ہے. اس لیے کرتے ہیں کہ رسوم اور روایات پیدا ہو چکی ہوتی ہیں. یہ جو آپ انوائرمنٹ بار بار کہتے ہیں, یہ وجود میں کہاں سے آیا ہے؟ یہ انوائرمنٹ جو ہے یہ جانوروں کے لیے وجود میں کیوں نہیں آ گیا؟ میری اور شیر کی پیدائش انسانی اعتبار سے لاکھوں سال پہلے ایک ہی وقت میں ہوئی تھی. ان کے درمیان کیوں نہیں پیدا ہو گیا؟ کسی چیز کا پوٹینشل ہوتا ہے تو وہ ظہور پذیر ہوتی ہے. ہم کسی شیر کو آج تک بولنا کیوں نہیں سکھا سکے؟ یعنی کہ کیا عجیب و غریب بات ہے کہ انسان کے پوٹینشل کو آپ نظر انداز کر دیتے ہیں. وہ جنس کی جبلت رکھتا ہے اس لیے ظہور پذیر ہوتی ہے. وہ انسان نطق اور بیان کی صلاحیت لے کے آیا ہے اس لیے سیکھتا ہے. انسان کے اندر اخلاقی شعور موجود ہے, اس وجہ سے اسے اخلاقی تعلیم دی جا سکتی ہے.